کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کی تالیف سید حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ نمبر 44، گواہی کا چھپانا۔ خدا کی خوشنودی کے لیے حق و انصاف قائم کرنا اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اور حق و انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ گواہ سچی گواہی دیں اور گواہی کو نہ چھپائیں، اور حق کی گواہی واضح الفاظ میں دیں۔ اپنی گواہی میں ابہام پیدا نہ کریں تاکہ حق کو سربلندی نصیب ہو۔ ایک اچھے مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دے اور اپنے ذاتی اور مالی فوائد اور رشتہ داروں کو خاطر میں نہ لائے، اور تمام مفادات سے بالاتر ہو کر حق کی نگہبانی کا فرض ادا کرے۔ سچی گواہی اگر والدین اور بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے خلاف بھی دینا پڑے تو بھی اس سے گریز نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ابلیسی وسوسوں اور حب دنیا سے خدا کی پناہ طلب کریں، کیونکہ جب تک خدا کا فضل و کرم شامل نہ ہو تو انسان اپنے تئیں نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا کے فضل و کرم کی افادیت کے لیے حسب ذیل آیات دیکھیں۔ نمبر 1، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ نمبر 2، اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ نمبر 3، اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 21۔ آئیے گواہی کے متعلق قرآن کریم کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور پھر خدا سے ان نورانی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق طلب کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا واسطے کی گواہ بنو، اگرچہ تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق کے معاملہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی کہی یا تم نے سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ سورہ مائدہ کی 8ویں آیت ہے، اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل کرنا چھوڑ دو۔ عدل سے کام لو کیونکہ یہی بات پرہیزگاری سے قریب ترین ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 383 میں احکام قرض کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں ہے کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ جو کسی بات کا گواہ ہے تو وہ گواہی اس کے پاس خدا کی امانت ہے، اسے مناسب موقع پر یہ امانت لوٹانی چاہیے۔ نمبر 45، علم کے بغیر منازعہ اور مباحثہ کرنا۔ قرآن مجید میں علم کے بغیر مباحثہ کرنے کی مذمت وارد ہوئی ہے اور اسے جدال غیر احسن کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی موضوع کے متعلق پوری معلومات نہ ہوں اور برہان شرعی و منطقی سے وہ نابلد ہو، اسے مناظرہ اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حج آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ نیز سورہ حج آیت نمبر 3 میں ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و مجادلہ کے اصول بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ نحل کی آیت 125 میں فرمایا ہے، آپ اپنے رب کے راستے کی دعوت دیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اور ان سے احسن انداز سے مباحثہ کریں۔ اہل علم و دانش کا فرض ہے کہ جب دیکھے کہ انحرافات اور بدعات کو فروغ مل رہا ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حق اور دین خدا کی حفاظت کریں، اور اہل باطل سے سر عام مباحثہ کر کے انہیں لوگوں میں لاجواب اور رسوا کریں تاکہ عوام پر ان کی قلعی کھل جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب میری امت میں بدعات نمودار ہوں تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ اسلام کا دفاع کرنے والے علماء کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ اسلام عقل اور منطق کا دین ہے، لہذا علماء کو بھی چاہیے کہ وہ عقل و منطق سے بھرپور استفادہ کریں اور طالبان حقیقت کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا ہے، اہل کتاب سے احسن انداز میں مباحثہ کرو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ مقصد یہ ہے کہ جب اہل کتاب سے مباحثہ کرو تو صحیح استدلال اور منطق و برہان سے انہیں لاجواب کرو۔ اگر تمہارے مباحثے کی اساس صحیح استدلال پر ہوگی تو تم یا تو حق کا انکار کرو گے یا باطل کی تائید کر بیٹھو گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عقائد حقہ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، لہذا جو مسلمان اسلامی عقائد کا بھرپور انداز سے دفاع نہ کر سکتا ہو وہ اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرے، اور یہی شرط گمراہ مسلمانوں کے ساتھ مباحثے کی ہے۔ مباحثہ کرنے والے کو بدعت پرست گروہ کی بدعت کا مکمل علم ہونا چاہیے، ورنہ ان سے مباحثہ نہ کرے۔ غیر احسن مناظرے کا مفہوم۔ سید عبداللہ جزائری نے اپنی کتاب تحفۃ السنیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اکرم اور ائمہ ہدیٰ نے مناظرے سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہادیان دین نے مناظرے اور مباحثے سے مطلق طور پر منع نہیں کیا، البتہ انہوں نے غیر احسن مناظرے سے منع کیا ہے۔ اس شخص نے کہا، فرزند رسول یہ فرمائے کہ احسن مباحثہ کیا ہے اور غیر احسن مباحثہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، غیر احسن مباحثہ یہ ہے کہ کسی اہل باطل سے تمہاری بحث ہو اور تم اس کے باطل نظریات کی تردید میں خدا کی طرف سے بیان کردہ حجت پیش نہ کرو، بلکہ اسے شکست دینے اور نیچا دکھانے کی غرض سے خود ساختہ جواب پر قناعت کرو اور اس کے نتیجے میں کسی حق کا انکار کرو۔ ایسا مباحثہ ہمارے شیعوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس سے ہمارے شیعوں کے اعتقاد میں سستی پیدا ہوگی اور ہمارے دشمن اسے اپنے لیے فتویٰ قرار دیں گے، اور ایسا مباحثہ ہمارے شیعوں کے دلوں کو مغموم کر دے گا۔ اس کے برعکس احسن مباحثہ یہ ہے کہ جو اہل باطل کے مقابلے میں خدا نے انبیاء کو جو دلائل اور براہین عطا کیے تھے،
ان کے ذریعے باطل کا قلع کما کرنا اور حق کا اثبات کرنا احسن مباحثہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے مادہ جسمانی کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا ہے، ہمارے متعلق باتیں بنانے لگے اور اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو، حالانکہ سبز درخت اور آگ کا بظاہر کوئی جوڑ ہی نہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن خدا کی قوت یہ ہے کہ اس نے دونوں متضاد اشیاء کو ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 تا 81۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب کفار نے یہ کہا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کے 3 جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، تمہاری نظر میں تخلیق کی ابتدا اس کے عائدے سے مشکل ہے۔ جو ذات اسے پیدا کر سکتی ہے وہ اسے واپس بھی پلٹا سکتی ہے۔ نمبر 2، اس کی شان قدرت یہ کہ سب درختوں میں آگ کو پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 3، وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ بھلا جس نے اتنے بڑے آسمان پیدا کیے اور اتنی وسیع زمین بچھائی ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ مذکورہ بالا تینوں دلائل کے بعد خدا نے فرمایا کہ وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے علل و اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اس طرح کے جوابات کو احسن مباحثہ کہا جاتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کسی اہل باطل کی تردید میں تمہیں کسی حق کا انکار کرنا پڑے تو یہ غیر احسن مباحثہ کہلائے گا، اور تم میں اور اہل باطل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ وہ بھی ایک حق کا منکر ہے اور تم بھی حق کے منکر ہو، اس لیے غیر احسن مباحثہ حرام ہے۔ نمبر 46، والدین کی نافرمانی۔ قرآن کریم کی آیات اور ہادیان دین کی تعلیمات میں اس نقطے پر زور دیا گیا ہے کہ والدین کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، اور انہیں کسی طرح کی اذیت پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہادیان دین کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا نافرمان ملعون اور رحمت الہی سے دور ہے۔ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح سے جسمانی والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح سے روحانی والدین کے بھی روحانی اولاد پر حقوق ہیں۔ ذیل میں ہم اس موضوع کی چند آیات نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ نمبر 2، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری طرف ہی سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ نمبر 3، ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار
2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری طرف پر لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15۔ نمبر 4، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا عرصہ 30 ماہ کا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ حقوق والدین، اس موضوع پر اصول کافی جلد نمبر 2 سے یہ روایت 8 روایتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، منصور بن حازم کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 2، امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم سے پوچھا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ باپ کو نام لے کر اسے مخاطب نہ کرے، اس کے آگے نہ چلے، اس سے پہلے نہ بیٹھے اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ لوگ اس کے باپ کو برا کہیں۔ نمبر 3، محمد بن مروان راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم لوگوں کو مردہ یا زندہ والدین سے بھلائی کرنے میں کیا چیز مانے، جبکہ تمہارا فرض ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھو، صدقہ دو اور ان کی نیابت میں حج کرو اور روزے رکھو، اس سے والدین کو بھی ثواب ملے گا اور اولاد کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 4، معمر بن خلاد نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے والدین آپ کے حق کو نہیں پہچانتے تو کیا اس کے باوجود میں ان کے حق میں دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو اور صدقہ دو، اور اگر وہ حق عارف نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ مدارات کا سلوک کرتے رہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے رحمت کے لیے مبعوث کیا ہے، نہ کہ حقوق اور اذیت کے لیے۔ نمبر 5، کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ سے۔ نمبر 6، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جوان حضرت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونے کا بڑا شوق ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر راہ خدا میں جہاد کے لیے شامل ہو جاؤ۔ اگر جہاد میں تم مارے گئے تو اللہ کے ہاں زندگی اور رزق پاؤ گے، اور اگر طبعی موت مرے تو تمہارا اجر خدا کے ذمے ہوگا، اور اگر خیر و عافیت سے گھر واپس آئے تو گناہوں سے یوں پاک ہو گئے جیسا کہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھے۔ جوان نے عرض کیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہیں جو مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں میرا جہاد میں جانا پسند نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، تم اپنے والدین کے پاس رہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ان سے ایک روز اور شب کا ان 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ نمبر 7، زکریا بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے نصرانی تھا، اللہ نے ہدایت بخشی اور میں مسلمان ہو گیا۔ میں حج پر گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ فرزند رسول، میں پہلے نصرانی تھا اور اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسلام کے کس پیغام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں قرآن کریم کی آیت تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 52 سے متاثر ہوا ہوں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک خدا نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ پھر آپ نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، اللہم اہدی، یعنی خدا اس کی ہدایت میں اضافہ فرما۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول، میرے ماں باپ اور میرا خاندان ابھی تک نصرانی ہے، میری ماں نابینا ہے، کیا میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ آپ نے پوچھا کیا تمہارا خاندان سور کا گوشت کھاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، وہ سور نہیں کھاتا بلکہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہو، اپنی ماں پر خصوصی شفقت کرو، جب وہ مر جائے تو اس کی لاش کسی دوسرے کے سپرد نہ کرنا، اس کے تمام معاملات کی خبر گیری کرنا اور کسی کو ہماری اس ملاقات کے بارے میں نہ بتانا اور مجھ سے مینا میں ملاقات کرنا۔ میں مینا پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، یوں لگتا تھا جیسے آپ بچوں کے استاد ہوں۔ لوگ باری باری آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد میں اپنے شہر کوفہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنی ماں کی خدمت شروع کر دی۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کے سر سے جوئیں نکالتا اور دوسری خدمات انجام دیتا۔ جب میری ماں نے میرا حسن سلوک دیکھا تو بولی کہ جب تک تو نصرانی تھا تو اس وقت تو میری اتنی خدمت نہیں کرتا تھا، جب سے تو مسلمان ہوا ہے بڑی خدمت کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا امی جان، جعفر صادق نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ میری ماں نے کہا کہ کیا وہ نبی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ نبی زیادہ ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اسے تو نبی ہونا چاہیے کیونکہ ایسی تعلیم انبیاء کی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا امی جان، ہمارے نبی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بزرگوار اس نبی کے وصی ہیں۔ میری ماں نے کہا بیٹا، جس دین کی تعلیم اتنی عظیم ہے وہ یقیناً بہترین دین ہے، مجھے بھی اپنا دین سکھا۔ میں نے دین اسلام کی بنیادی عقائد اور اعمال ماں کو بتائے تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی۔ پھر رات کے وقت اسے تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ بیٹا اسلام کے عقائد پھر سے دہراؤ۔ میں نے دہرایا اور اس نے دوبارہ ان کا اقرار کیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے مسلمانوں کو اطلاع دی، چنانچہ ہم نے ان کو غسل دیا اور اسلامی طریقے کے مطابق دفن کیا۔ میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا۔ نمبر 8، عمار بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا بیٹا اسماعیل باقی اولاد کی بانسبت میرا زیادہ احترام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں پہلے بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی یہ سعادت مندی دیکھ کر میری محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول خدا کی ایک رضائی بہن تھی، ایک مرتبہ وہ آپ سے ملنے آئیں تو حضرت نے اس سے بڑے تپاک سے ملے، اس کے بعد اپنی چادر بچھا دی اور اس سے مسکرا کر باتیں کی۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد آپ کا رضائی بھائی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس پر وہ شفقت نہ فرمائی جو بہن کے ساتھ فرما چکے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے رضائی بہن سے تو بڑا محبت کا رویہ اپنایا، لیکن رضائی بھائی پر وہ شفقت نہیں کی جبکہ وہ مرد تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لڑکی اپنے بھائی کی بنسبت اپنے والدین کی زیادہ خدمت گزار تھی۔ والدین کی نافرمانی کا مطلب و مفہوم۔ نمبر 1، حضرت رسول مقبول نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کر کے جنت میں جاؤ گے اور اگر دوزخ جانا چاہتے ہو تو والدین کو اذیت پہنچاؤ۔ نمبر 2، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ چل رہا تھا اور اپنے والد کے شانے پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ میرے والد اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے پوری زندگی اس سے کلام نہیں کیا۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے والدین کی نافرمانی کے لیے سب سے ہلکا لفظ انہیں اف کہنا ہے، اگر اف سے کوئی اور لفظ ہلکا ہوتا تو اللہ اس سے بھی منع کر دیتا۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی
تو جنت کا ایک پردہ اٹھایا جائے گا، اس سے اتنی خوشبو آئے گی جسے 500 سال کی مسافت تک بھی محسوس کیا جا سکے گا۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو اس سے محروم رہے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ طبقہ کون سا ہے، وہ کون سا طبقہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ طبقہ والدین کے نافرمانوں کا ہے۔ نمبر 5، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین نے کسی بیٹے پر ظلم کیا اور اس کی وجہ سے بیٹا غصے کی نگاہ سے انہیں دیکھے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ مذکورہ بالا پانچوں حدیث کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 اور 349 پر مرقوم ہے۔ نمبر 6، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے نافرمان کو سرکش اور بدبخت قرار دیا ہے۔ نمبر 7، امام علی علیہ السلام راوی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ آخرت سے قبل ان کی سزا شروع ہو جاتی ہے: والدین کی نافرمانی، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، اور خدا کے احسانات اور انسانوں کے احسانات کو فراموش کرنا۔ والدین کی نافرمانی کے اثرات مصدرک الوسائل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا کو ایک جوان کے متعلق علم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا اور اس کی زبان بند تھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، مگر جوان کی زبان نے ساتھ نہ دیا اور وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ حضرت نے فرمایا لوگوں کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، یہ بڑھیا اسی جوان کی ماں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تو اس سے ناراض ہے اور اسی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ عورت نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں اور 6 سال سے اس کی اور میری بات چیت بند ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جا۔ عورت نے عرض کیا کہ آپ حکم دیتے ہیں تو میں نے اس کو معاف کیا۔ اس وقت جوان کی زبان کھل گئی اور اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا جوان سنو، کیا دیکھ رہے ہو؟ جوان نے عرض کیا کہ ایک بھیانک چہرے والا سیاہ فام دکھائی دیتا ہے جس کے وجود سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ کھڑا ہے اور میرا گلا دبوچ رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تو کہہ اے وہ جو کم ترین اطاعت کو قبول کرتا ہے اور زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، میرے کم ترین عمل کو قبول فرما اور میرے زیادہ گناہوں سے درگزر فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جوان نے کلمات کہے۔ رسول خدا نے اس سے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہا ہے؟ جوان نے کہا یا رسول اللہ، اب سفید چہرے اور خوبصورت لباس والے شخص میرے پاس پہنچ چکا ہے، اس کے وجود سے عمدہ خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہ کالا شخص پشت کر کے کھڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کلمات کو دہراؤ۔ جوان نے کئی بار ان کلمات کو دہرایا تو کہا یا رسول اللہ، اب وہ سیاہ فام دکھائی نہیں دیتا، اس کی بجائے مہربان اور حسین و جمیل پیکر میرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور ان کے دعاؤں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جب کوئی بیٹا باپ سے بھلائی کرے اور باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 2، جب کوئی بیٹا باپ کی نافرمانی کرے اور باپ اس کے لیے بد دعا کرے۔ نمبر 3، جب کوئی مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرے یا اپنے مددگار کے حق میں دعا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ابن محزم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات گئے امام کی مجلس سے اٹھا اور گھر گیا۔ گھر میں میری ماں سے میرا جھگڑا ہو گیا، میں نے کچھ سخت کلامی کی۔ صبح ہوئی تو میں نماز فجر پڑھ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے مجھ سے پوچھا کہ رات کو تم نے اپنی ماں کے ساتھ تند کلامی کیوں کی تھی؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ تم اس کے پیٹ میں رہے ہو؟ اس کی گود تمہارا گہوارہ رہی ہے اور تم
نے اس کا دودھ پیا ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس سے سخت کلامی نہ کرنا۔ جناب انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر آمین کہا، پھر دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ اس کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین کہنے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا جو ہی میں ممبر کے قریب آتا تو جبرائیل آئے اور کہا کہ وہ ذلیل و رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ یہ سن کر میں نے آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت سے محروم رہے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو جبرائیل نے کہا کہ ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ ایک اور روایت میں مرقوم ہے کہ جبرائیل نے ہر بات پر آپ سے یہ کہا تھا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ نے تینوں بار آمین کہا تھا۔